ناظرین آداب، میرے یوٹیوب چینل اردو غزل دربار میں آپ تمامی کا استقبال ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ہم نے عروض کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ہے اور ہم اسے ہر ویڈیو میں کم مقدار میں پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے۔ آج ہم بحر رجز کے بارے میں بات کریں گے۔ بحر رجز کے ارکان ہیں یا فاعل ہیں مستفعل، 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 مستفعل۔ پہلے مصرعے میں 4 بار اور دوسرے مصرعے میں بھی 4 بار۔ اس طرح سے بحر رجز مسمن سالم کے نام سے یہ بحر جانی جاتی ہے۔ مسمن یعنی کہ 8 بار۔ اس کے ارکان کو آپ کو سمجھنا ہو تو آپ ایسا بھی سمجھ سکتے ہیں کہ 2 2 1 2، 2 2 1 2، 2 2 1 2، 2 2 1 2۔ اور میرے وہ شاگرد جو کہ گانا گاتے ہیں، نغمہ سرائی کرتے ہیں، ان کو سمجھانے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ لا 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 لا، لا 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 لا، لا 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 لا، لا 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 لا۔ ایک اور بھی طریقہ ہے کہ ہم اس بحر کو ہندی نغموں کے ذریعے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ جیسا ایک بہت ہی سادہ سا، بہت ہی مشہور سا گانا ہے جس کو آپ اسی بحر میں گنگنا سکتے ہیں، وہ ہے جینا یہاں مرنا یہاں، اس کے سوا جانا کہاں۔ مستفعل، 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 مستفعل۔ آپ اسے گا بھی سکتے ہیں، جینا یہاں مرنا یہاں، اس کے سوا جانا کہاں۔ مستفعل، 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 مستفعل۔ دوسرے مصرعے میں بھی اسی طرح سے کریں گے۔ اور ایک مشہور غزل ہے انشا جی کی کہ کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا۔ مستفعل، 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 مستفعل۔ کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ مستفعل، 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 مستفعل۔ میں یہ بات بتانا بھول گیا تھا کہ جو عروض کی باریکیوں سے تھوڑا بچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شعر کو گنگنائیں، کسی بھی فلمی طرز میں، کسی بھی فلمی ٹیون میں گنگنائیں۔ اگر رکاوٹ نہیں آتی ہے اور روانی کے ساتھ جملہ جاتا ہے، وہ مصرع یا وہ لائن تقریباً بحر میں ہوتا ہے۔ لیکن وہ ان لوگوں کے لیے جو تھوڑا سا کام چور طبیعت کے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کو سیکھنا ہے تو ہم کو باریکی سے سیکھنا ہے اور بنیاد سے سیکھنا ہے۔ ناظرین، یہ تو رہی علم عروض کی بات۔ اب میں اپنی غزل پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میری ایک شاگردہ ہیں امریکہ میں، ان کا نام نیلم ہے۔ تو نیلم جی کی بھی ایک غزل ہمارے کوٹھاری صاحب آپ کے سامنے پیش کریں گے میری غزل کے بعد۔ تو غزل کا مطلب ہے، جھیل ندی ہو یا دریا نہیں دیکھا جاتا، جھیل ندی ہو یا دریا نہیں دیکھا جاتا، تشنگی ہو تو ذریعہ نہیں دیکھا جاتا۔ تشنگی یعنی پیاس، تشنگی تھرسٹ، تشنگی ہو تو ذریعہ مطلب سورس، تشنگی ہو تو ذریعہ نہیں دیکھا جاتا، جھیل ندی ہو یا دریا نہیں دیکھا جاتا، تشنگی ہو تو ذریعہ نہیں دیکھا جاتا۔ شعر دیکھیے ناظرین۔ سوچتا ہوں کہ اڑا دوں اسے قیمت دے کر، سوچتا ہوں کہ اڑا دوں اسے قیمت دے کر، بند پنجرے میں پرندہ نہیں دیکھا جاتا، بند پنجرے میں پرندہ نہیں دیکھا جاتا۔ کبھی شہزادی بھی مر مٹتی ہے بنجارے پر، کبھی شہزادی بھی مر مٹتی ہے بنجارے پر، عشق سچا ہو تو رتبہ نہیں دیکھا جاتا۔ رتبہ یعنی لیول، مرتبہ، اسٹیٹس۔ عشق سچا ہو تو رتبہ نہیں دیکھا جاتا، کبھی شہزادی بھی مر مٹتی ہے بنجارے پر،
عشق سچا ہو تو رتبہ نہیں دیکھا جاتا۔ ناظرین، جنگ پر ایک شعر سماعت فرمائیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہماری دنیا جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے، اور جنگ کی اپنی ایک تاریخ بھی ہے کہ شروع سے لے کر اب تک ہم نے پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم کو بھگتا ہے، اور نہ جانے کب تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہو جائے اور پھر ہمارے جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ اس کا شکار بنیں۔ تو جنگ پر شعر ملاحظہ فرمائیے ناظرین۔ جنگ میں خون کے رشتے بھلائے جاتے ہیں، جنگ میں خون کے رشتے بھلائی جاتے ہیں۔ خون کے رشتے آپ کو معلوم ہے، بلڈ ریلیشن۔ جنگ میں خون کے رشتے بھلائے جاتے ہیں، جنگ میں اپنا پرایا نہیں دیکھا جاتا، جنگ میں اپنا پرایا نہیں دیکھا جاتا۔ پیار سچا سہی پر جاگنے کی حد بھی ہے، پیار سچا سہی پر جاگنے کی حد بھی ہے، پیار سچا سہی پر جاگنے کی حد بھی ہے۔ رات بھر اب تیرا رستہ نہیں دیکھا جاتا، رات بھر اب تیرا رستہ نہیں دیکھا جاتا۔ اور مقصد سماعت فرمائے ناظرین، نقص یعنی کوئی غلطی، کوئی فالٹ، نقص اوروں کے تو فاروق نظر آتے ہیں، نقص برائی، نقص اوروں کے تو فاروق نظر آتے ہیں، عیب کیسا بھی ہو اپنا نہیں دیکھا جاتا، عیب کیسا بھی ہو اپنا نہیں دیکھا جاتا، جھیل ندی ہو یا دریا نہیں دیکھا جاتا، جھیل ندی ہو یا دریا نہیں دیکھا جاتا، تشنگی ہو تو ذریعہ نہیں دیکھا جاتا، تشنگی ہو تو ذریعہ نہیں دیکھا جاتا۔ اب پیش ہے نیلم جی کی غزل جناب حکم چند کوٹھاری اصغر صاحب کی آواز میں۔ ناظرین آداب، میں حکم چند کوٹھاری آج شکاگو امریکہ کی ایک کہنہ مشق کویتری اور شاعرہ محترمہ گربچن کور نیلم جی کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ ہندی کی بہترین کویتری ہیں اور آپ کا ایک مجموعہ جگنو کے عنوان سے منظر عام پر آ چکا ہے۔ ہندی کے علاوہ آپ اردو میں بھی عمدہ شاعری کرتی ہیں۔ انہی کی ایک غزل میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ غزل کا مطلب سماعت فرمائیں۔ نہ مجھ سے کبھی دور جایا کرو تم، نہ مجھ سے کبھی دور جایا کرو تم، میرا دل نہ جانا دکھایا کرو تم، میرا دل نہ جانا دکھایا کرو تم، جو سچ ہیں وہ باتیں بتایا کرو تم، جو سچ ہیں وہ باتیں بتایا کرو تم، نہ قصے یہ جھوٹے سنایا کرو تم، نہ قصے یہ جھوٹے سنایا کرو تم، یہی کم نہیں ہے کہ ملتی ہوں تم سے، یہی کم نہیں ہے کہ ملتی ہوں تم سے، مجھے اور مت ورگلایا کرو تم، مجھے اور مت ورگلایا کرو تم، ذرا سی تمہاری جو تعریف کی ہے، ذرا سی تمہاری جو تعریف کی ہے، اسے سن کے دھوکہ نہ کھایا کرو تم، اسے سن کے دھوکہ نہ کھایا کرو تم، اسی سے ملی ہے ہمیں زندگانی، اسی سے ملی ہے ہمیں زندگانی، خدا کو نہ ہرگز بھلایا کرو تم، خدا کو نہ ہرگز بھلایا کرو تم۔ شعر ہے کہ رکھو آسماں پر نظر اپنی لیکن، رکھو آسماں پر نظر اپنی لیکن، گھر اپنا زمیں پر بسایا کرو تم، گھر اپنا زمیں پر بسایا کرو تم۔ اور مقطع پیش ہے کہ نہ دے دے کہیں بد دعا تم کو نیلم، نہ دے دے کہیں بد دعا تم کو نیلم، یوں رستے میں اس کے نہ آیا کرو تم، یوں رستے میں اس کے نہ آیا کرو تم، نہ مجھ سے کبھی دور جایا کرو تم، میرا دل نہ جانا دکھایا کرو تم، میرا دل نہ جانا دکھایا کرو تم۔ شکریہ ناظرین، امید ہے حسب حال حسب توقع آپ کو میرا یہ ویڈیو بھی اچھا لگا ہوگا، معلوماتی لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اپنے ساتھیوں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور ساجھا کریں، ضرور شیئر کریں۔
شکریہ، نوازش.